السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ کی کلاس یعنی دوسری مشق جو ہے نا آج ہم پوری پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والا سبق کیا تھا، اس میں حروف تہجی پہلی تختی جو ہے اس کو مکمل ہم نے پڑھا تھا۔ حروف کے مخارج جو ہیں کہاں سے ادا ہوں گے، ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، آواز کہاں سے نکالنی ہے، یہ ساری چیزیں پڑھی تھیں۔ اور اس کے بعد کیا پڑھا تھا کہ ان کی اصلی شکلیں جو ہیں نا وہ پہلی تختی کے اندر آتی ہیں۔ اب دوسری تختی جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اس تختی کو کہتے ہیں حروف مرکبات۔ جو پہلی تختی ہوتی ہے نا الف سے لے کر یا تک، وہ ہوتی ہے مفردات، یعنی الگ الگ ذکر کیے ہوئے ایک ایک حرف الگ سے ذکر کیا ہوا ہے۔ مرکبات کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اب وہ ایک ایک حرف نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آئیں گے۔ مرکب یعنی جڑے ہوئے ہوں گے، وہ چاہے دو حروف آپس کے اندر جڑے ہوئے ہوں یا تین بھی ہو سکتے ہیں اور چار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز ہے نا۔ اب اس کو پڑھانے کا مقصد، قرآن کے اندر بھی آپ کو یہ ترتیب ملے گی۔ بسا اوقات قرآن کے اندر ایک لفظ الگ سے ذکر کیا ہوگا، وہ الا قلیل، بہت کم جگہوں پہ صرف یہ حروف تہجی میں سے ایک حرف اکیلا کہیں پہ ذکر ہوا ہو، تو وگرنہ کم سے کم جو ہے نا جو لفظ ہیں قرآن کے لفظ، آپ الحمد سے لے کر والناس تک کم سے کم حرفوں والا جو لفظ آپ کو ملے گا وہ دو حرف ہوں گے۔ دو حروف جو ہے نا سے مل کر ایک لفظ بنا ہوا ہوگا۔ اس سے زیادہ آپ کو تین حرف بھی مل جائیں گے، چار، اور اس سے بھی زیادہ۔ قرآن کے جو آپ دوسرے سبق کے اندر قرآن والے سبق میں پڑھ چکے نا، ہم ہر روز ایک لفظ پڑھتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ حروف کی تعداد نکالیں تو کم از کم اس لفظ کے اندر 5، 6، 7 حروف ہوتے ہیں۔ تو ان حروف کو ہم نے الگ الگ ان کی چھان بین کرنی ہے، پہچاننا ہے ہر لفظ کے اندر کس کے اندر حروف کون کون سے ہیں، وہ ان میں سے حروف کو نکالنا کہ اس لفظ قرآن کا ہمارے سامنے ایک لفظ آ گیا، جیسے قرآن کا ایک لفظ ہمارے سامنے آتا ہے الحمد، کیا آتا ہے؟ الحمد۔ تو الحمد کے اندر حروف کون کون سے ہیں؟ اب ہم سب سے پہلے کیا کہیں گے، شروع میں کیا ہے؟ الف، اس کے بعد کیا ہے؟ لام، تیسرا حرف کون سا ہے؟ ہا، پھر چوتھا کون سا ہے؟ میم، اور پانچواں کون سا ہے؟ دال۔ تو یہ حروف ہم نے الگ الگ، حالانکہ یہ جڑے ہوئے ہیں آپس کے اندر، یہ مرکبات ہیں، یہ الحمد حروف مرکبات کے اندر آتا ہے کہ یہ جڑا ہوا ہے، الگ الگ نہیں ذکر کیے ہوئے۔ ہم نے اس کو مفردات کے اندر ادا کرنا ہے کہ ان کی اندر حروفوں کو نکالنا ہے کون کون سے حرف ہیں اس میں۔ تو یہ اس کو آپ ایک فن کا نام دے دیں کہ ان میں سے حروف کو نکالنا ایک فن ہے۔ تو یہ فن ہمیں یہ اس قاعدہ کی دوسری تختی سکھاتی ہے کہ مرکبات حروف میں سے مفردات کو الگ الگ کیسے کرنا ہے، اس میں سے آپ نے حروف کو کیسے پہچاننا ہے۔ تو یہ تختی جو ہے جو ہم آج پڑھیں گے، وہ تختی ہمیں سکھا رہی ہوگی کہ آپ نے اب یہ تختی بھی ہم نے جب پڑھنی ہے نا، تو یہ اگر جڑے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر کوئی حرکات نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں، نورانی قاعدہ کی جو پہلی ایک دو تختیاں ہیں نا، ان میں آپ کو زبر زیر پیش نظر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ایک الگ چیز ہے، حرکات ایک الگ سبق ہے۔ پہلے ہم حروف کو پہچان لیں، پھر اس کے بعد ان حروف پر حرکات آئیں گی، ٹھیک ہے نا؟ ان حروف کے اوپر ہی حرکات آتی ہیں نا۔ پہلے ہم حروف کو پہچان لیں کہ حروف کون سے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد اگلے سبق ہیں کہ ان کے اوپر حرکات جب آتی ہیں تو پھر ان کو کیسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب جیم ہے، جیم ہم قرآن میں تو ایسے جیم کبھی نہیں پڑھتے، اب جیم کے اوپر زبر آئے گی تو یہ جیم، اس کا ساؤنڈ تبدیل ہو کے جا بن جائے گا، یہ جیم ہے۔ اگر اس کے اوپر پیش آئے گی، جیم کا ساؤنڈ پیش کے ساتھ جو بن جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جیم ہے، ہم اس کو مفردات میں الف با تا ثا میں جیم پڑھ کر آئے تھے، جب اس کے اوپر زیر آئی، اس کے نیچے زیر آئی تو ہم نے اس جیم کو کیا بنا دیا؟ جی۔ تو وہ ایک الگ فن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تختی ہم آپ کے سامنے، اگر یہ جو میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے نا،
تو اس تصویر کے اندر جو آپ کو تختی نظر آ رہی ہے، اس میں الف لام الف با الف یہ سارے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دو دو ایک ایک بھی لکھے ہوں گے الگ الگ بھی، اور دو دو یا تین تین چار چار بھی لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے ان کو ملا کے نہیں پڑھنا، بلکہ ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ اس کا نام لینا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے یہ لفظ، میں آپ کے سامنے لفظ لکھتا ہوں، نون با نون، یہ لکھا ہوا ہے نون با نون، اس تختی کے اندر آئے گا۔ تو اب یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کو، میں کہوں کہ آپ اس کو پڑھیں تو آپ اس کو زبر زیر پیش کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، آپ بتائیں گے نون با نون، اس کے اندر نون بھی ہے با بھی ہے نون۔ اب اس کے اندر ہے، اس کے اندر یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف پڑھتے جائیں نون با نون تا یا نون یا تا نون سا سا نون جیم ہا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم۔ جس طرح الحمد میں آپ پڑھیں الف لام حام، الف لام ہا میم دال، للہ کے اندر لام پھر ہا، رب کے اندر را با، العالمین الف لام عین لام میم یا نون۔ اس طرح یہ تختی پڑھتے جائیں۔ یہ اگر آپ کو آ جاتی ہے تو آپ ہر لفظ کے اندر سے اس کے حروف الگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو آج والی تختی جو ہے نا، یہ ہمیں کیا کہے گی کہ یہ بتلائے گی کہ آپ نے کیسے ان کو ذکر کرنا ہے، اس تختی کو پڑھنا کیا ہے۔ اب اس تختی کا پچھلی تختی کے ساتھ جوڑ کیا ہے؟ جوڑ واضح ہے کہ پچھلی تختی میں ان کو الگ ذکر کیا گیا تھا کہ سب سے پہلے ان کو الگ طور پر پہچاننا اگر ہمیں آتا ہے تو تب بھی جا کے ہم جڑے ہوئے میں سے ان کو الگ الگ کر سکیں گے نا۔ جب ہمیں ان کی اصلی شکل نہیں آتی تو ہم یہ جڑے ہوئے مرکبات جو ہیں اس میں سے ان کو، یعنی نون با نون میں سے ہمیں شروع میں نون ہم نے نہیں پڑھا ہوا، با نہیں پڑھا ہوا، یعنی الف با ہمیں نہیں آتی، تو میں آپ کے سامنے نون با نون لکھ دوں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ پہلے والا نون ہے یا کیا ہے؟ آپ تو یہ کہیں گے مجھے تو پتہ نہیں، میں نے پڑھی ہوئی نہیں ہے۔ تو پہلے تختی پڑھانا الف سے لے کر یا تک، وجہ یہ تھی کہ ان کی اصلی شکلیں ہمیں معلوم ہوں، کیونکہ اسی شکلوں کو ہم نے اگلی تختی یعنی یہ والی دوسری تختی مرکبات میں سے ان کو پہچاننا ہے اور ان کو اخذ کرنا ہے، نکالنا ہے۔ تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے پہلے سبق سے پہلے ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کو نوٹ کرنا ہے۔ یہ چیزیں معمولی ہیں، لیکن اگر آپ پڑھانے کی فیلڈ میں آئیں گے نا، کسی کو پڑھائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونا یہ ضروری ہیں، تبھی تو جا کے آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ آپ سے طلباء جو ہیں وہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں ہے، اس کی شکل ایسے تبدیل کیوں ہوئی، اس کو الگ الگ کیوں نکالیں، اکٹھا کیوں نہ پڑھیں، کیوں حرکات نہیں آئی؟ تو یہ ساری چیزیں ان کو آپ نے جواب دینا ہے۔ تو شروع میں کیا ہے؟ الف ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد لام الف ہے، لام الف لا لکھا ہوا ہے جو عربی کے اندر لا استعمال ہوتا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ لا ہے، لا نہیں پڑھنا اس کو، اس کے اندر لا کے اندر کتنے حروف ہیں؟ 2 ہیں، کون کون سے؟ لام ہے الف ہے، ٹھیک ہے، الف لام الف پھر لام الف، وہ تھوڑا سا تبدیل شکل میں ہوگا تو وہ بھی لام الف ہے، آگے با الف ہے، با الف با ہوگا تو اس کو آپ با الف پڑھیں گے، پھر لام ہوگا، ٹھیک ہے، لام ہوگا، پھر لام ہا، یہ لام ہا، لام جیم بھی آ سکتا ہے، لام خا بھی آ سکتا ہے، لام دال بھی آ سکتا ہے، لام ذال بھی آ سکتا ہے، لام را بھی آ سکتا ہے۔ یہ سارے آپ نے اپنی طرف سے یہ تختی بنا لیں، ضروری نہیں کہ یہ قاعدہ والی تختی۔ جب آپ اپنی طرف سے 2-3 حروف قرآن میں سے کوئی حرف نکال لیں، آپ نے جب یہ سبق سننا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کے 2-3 الفاظ جو ہیں لفظ ان کو الگ سے لکھ لیں اور ان میں سے ان کے نیچے ایک لائن خط لگائیں اور اس کے نیچے اس کے اندر استعمال ہونے والے حروف کون کون سے ہیں تو ان کو نیچے لکھ دیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، علم ہو جائے۔ یہ ان کا الگ الگ ذکر کرنا، ان کو پہچاننا، ان کو نکالنا، یہ آپ کو فائدہ دے گا جب آپ قرآن کے کسی لفظ کی جوڑ نکالیں گے۔ جوڑ نکالنی آ جائے گی تو اس کو ملانا آپ کو آ جائے گا۔ جب ملانا آ جائے گا تو کچھ عرصے بعد آپ بغیر جوڑ کے قرآن کو ایک ہی بار میں اوپر دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی الحمد لے لیں، الحمد آپ ابھی نہیں پڑھ سکتے کہ الحمد کو الحمد پڑھنا ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ۔ مثال کے طور پر آپ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر حروف کون کون سے ہیں؟ الف ہے، لام ہے، ہا میم دال ہے، ٹھیک ہے۔
اب اس کی جوڑ کیسے نکالنی ہے آپ کو، یہ یعنی کہ جب پہلے پتہ ہے کہ یہ الف ہے، آپ کہیں گے کہ الف ہے، یہ حمزہ ہے شروع میں، تو ہم اس کو لام کے اوپر جزم ہے تو اس کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، دال پیش دو، تو اب کیا پڑھنا ہے الحمدو۔ جب یہ ایک صفحہ، دو صفحہ یا ایک پارہ ہی اسی طرح پڑھ لیں تو اس کے بعد انہی حروفوں نے آگے بار بار ہی آنا ہے قرآن کے اندر، تو آپ پھر جوڑ نکال کر اس کو پڑھا ہوا تو بعد میں ہر جگہ پہ جوڑ نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ چیز ہے، آپ نے اس تختی کو، پوری تختی جو ہے قرآن، کیونکہ نورانی قاعدے جو لکھے ہوئے ہیں، کچھ نورانی قاعدے ہیں، کوئی یسر القرآن ہے، کچھ قرآنی قاعدہ بھی ہے، نورانی قاعدہ بھی ہے، تو ہر کسی کی اپنی ترتیب ہے۔ تو ایک قاعدہ کی تختی کو رٹا لگا کے پڑھ لینا، ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کلیہ آ گیا کہ ہم نے دوسری تختی جو ہے اس کے اندر اگر تین تین مل کر آئے ہیں یا چار چار مل کر آئے ہیں تو ہم نے ان کو الگ الگ ذکر کرنا ہے، لام با نون نون سا نون، چاہے جی کٹھے لکھے ہوئے ہیں لیکن ہم نے ان کو الگ الگ ان کا نام ذکر کرنا ہے۔ اس سے آپ کو پہلی تختی والے حروف کے نام، ان کو پڑھنا وہ بھی اچھی طرح یاد ہو جائیں گے جب ان کو بار بار ملائیں گے، نکالیں گے، اخذ کریں گے۔ تو یہ چیز ہے، پہلی تختی آپ نے کیا کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو ازبر کرنا ہے، اور قرآن میں سے کوئی حروف الفاظ نکال کر ان میں سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں ان میں سے کیا نکالنا ہے۔ میں نے الحمدو کے نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اب الحمدو کے علاوہ کوئی اور حروف جو ہے نا ان کو نکال کر آپ اپنی طرف سے پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ دوسری تختی آ جائے گی، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری تختی جو آئے گی وہ حرکات کے اوپر آئے گی، کہ سب سے پہلے حرکات میں سے زبر کا ذکر آتا ہے، پھر زیر ہے، پھر پیش ہے، پھر دو زبر، پھر دو زیر، پھر دو پیش، کھڑی زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے، یہ حرکات ہیں۔ تو ان کو کیسے پڑھنا ہے، جب کسی کے اوپر آئیں تو کیا پڑھیں گے، نیچے ہیں تو کیا پڑھیں گے، وہ انشاءاللہ اگلی تختیاں جو آ رہی ہیں ان کو الگ الگ طور پر ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔